آج قضاء عمری کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اوپر جو نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کی فرضیت کا قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال فرضیت نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عملہ۔ اگر نمازیں ٹھیک نکلیں تو باقی بھی سارے عمل ٹھیک نکلیں گے، اگر نمازیں خراب نکلیں تو باقی عمل بھی خراب۔ یعنی نمازیں پوری نہیں ہیں، باقی نیکیاں لے کر آئے، پھر بھی جہنم میں جائے گا، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ تو نماز کا اہتمام کرنا بنیادی شے ہے۔ ہمیں غلطی یہ لگتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے تو ایک مدت ہوئی، میں تو کوئی نماز ہی نہیں چھوڑتا۔ یہ کافی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو حساب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس دن بالغ ہوئے تھے اس دن سے لے کر مرنے کے دن تک کیا ساری نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، کیونکہ بالغ ہونے سے نمازیں فرض ہو گئی تھی، اب یہ ساری فرض نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اگر ہم نے بالغ ہونے سے لے کر 5 سال آگے تک نمازیں نہیں پڑھیں، اس کے بعد 40 سال ہم نمازیں پڑھتے رہے، 40 سال کے ہم نمازی ضرور ہیں لیکن 5 سال کے بے نمازی بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب بے نمازی کھڑے ہوں گے ہم بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں بھی بے نمازی ہوں، اس لیے کہ میرے اوپر اگر 1000 نمازیں ذمہ تھیں تو میں 800 پڑھ کر گیا ہوں 2 نمازوں کے حساب سے، تو میں بھی بے نمازی ہوں۔ جو عذاب بے نمازیوں کو ہوگا وہ پھر ہمیں بھی ہوگا۔ اس لیے فرض نماز ہے، ایک تو ابھی سے نیت کریں اگر نماز میں سستی ہے تو آئندہ نہیں کروں گا، اور دوسرا بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری نمازیں ادا کروں گا۔ ان نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اللہ نے آسانی فرمائی ہے۔ جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں اور اب ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے، ان میں صرف فرض پڑھنے ہیں بس۔ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، صرف 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، صرف 4 فرض ادا کرنے ہیں۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، صرف 4 فرض پڑھنے ہیں۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، صرف 3 فرض۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، صرف 7 رکعتیں، 4 فرض اور 3 وتر، بس صرف یہ قضا کرنے ہیں۔ جو نماز سفر میں چھوٹی تھی گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ سفر والی قضا کرنی ہوگی۔ جو گھر میں چھوٹی تھی وہ بھلا گھر میں قضا کریں یا سفر میں قضا کریں، وہ گھر والی قضا کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا ہم اندازہ لگائیں کہ کب بالغ ہوا اور کب نمازیں پڑھنا شروع کی۔ مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں سن 2010 میں بالغ ہوا اور سن 2015 میں نمازیں پڑھنا شروع کی، 6 سال ہو گئے مثلا نمازیں پڑھتے ہوئے۔ اب یہ آدمی دیکھے کہ جو 2010 میں بالغ ہوا اور 15 تک نمازیں نہیں پڑھی، یہ 5 سال کی نمازیں ہیں، تو ان 5 سال کی نمازوں کو وہ قضا کرے۔ ہر سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو گویا کہ سن 2011 میں 365 دن تھے، تو 365 دن تھے تو فجر کی نمازیں بھی 365، ظہر کی بھی 365، عشاء تک 365 بنے گی۔ تو ایک کاغذ قلم لے لے، اس پہ لکھ لے سن 2011، کیونکہ 2010 میں بالغ ہوا ہے، 2015 میں نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں مثلا۔ اوپر لکھے سن 2011، نیچے لکھے فجر، اور فجر کے آگے لکھے کہ 365، تو کل نمازیں میں نے کتنی پڑھی ہوں گی۔ اب یاد تو نہیں ہوگا، آدمی تو ایسے اندازے لگائے کہ 2011 میں کالج پڑھتا تھا یا دکان پہ کام کرتا تھا یا میں کیا کرتا تھا، اس وقت میری نمازوں کی کیا حالت تھی، موٹا موٹا اندازہ لگائے۔ یہ سوچے مثلا اس وقت میں کالج پڑھتا تھا اور ان دنوں نمازوں کی سستی ہوتی تھی، فجر تو بالکل ہی نہیں پڑھتا تھا، تو وہ لکھ دے فجر کی میری 365 قضا۔ آگے ظہر کی نماز ہم کالج پڑھنے جاتے تھے، وہاں چھٹی ہوتی تھی تو اس میں نمازیں میں پڑھ لیا کرتا تھا، تو دل کہے کم از کم پورے سال میں 2-3 مہینے تو ضروری پڑھی ہوں گی۔ جھکتا تولے یہ ہے کہ کم از کم 2 مہینے تو ضرور پڑھی ہیں، تو 2 مہینے کی 60 نمازیں ہو گئیں، تو 365 میں سے 60 نمازیں نکال دے، اور پیچھے 305 بچ گئیں، تو ظہر کے آگے لکھے 305 کہ ظہر کی میری 305 نمازیں قضا ہیں۔ ایسے عصر کا حساب لگائے، مغرب کا لگائے، عشاء کا لگائے۔ پھر اگلے صفحے پر آ جائے، سن 2012 لکھے، اس کے نیچے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء لکھے، ان کے بھی ایسے اندازے لگائے۔ پھر سن 2013، 14، 15 ان کے اندازے لگا کے لکھ لے، ہوگا جھکتا تولنا ہی، صحیح تو یاد ہو ہی نہیں سکتا، بس اس کا دل مانے کہ جتنی میں نے قضا نمازیں لکھی ہیں نا، اس سے زیادہ قضا نہیں ہوگی، کم ہی ہوں گی۔ پھر ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے، اور پڑھنے میں بھی آسانی ہے۔
کہ اس طرح نہ پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں آج کل جو نماز پڑھتے ہیں وہ قدر لمبی ہوتی ہے۔ قضا نمازیں چونکہ بہت زیادہ پڑھنی ہوتی ہیں تو ان کو مختصر بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو سہولت یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے غیر موقدہ سنتے نہ پڑھے، جیسے عصر کی عشاء کی ہیں، اور وہ نفلیں نہ پڑھے، ان کی جگہ پر وہ قضا نماز پڑھتا رہے، کیونکہ غیر موقدہ سنتے اور نفلوں کا آخرت میں حساب کتاب نہیں ہوگا اور قضا نماز کا تو حساب ہوگا۔ تو لہٰذا وہ یہ کرے کہ قضا نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا شروع کرے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، مثلا میں آسانی بتا رہا ہوں ایک اور کہ ان کو پڑھنے میں بھی سہولت ہے، ایسے نہ پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم ظہر کے 4 فرض کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت، رکوع میں 3 تسبیح، پھر آگے رکوع سے کھڑا ہونا، پھر سجدے میں 3 تسبیح، پھر دوسرے سجدے میں 3 تسبیح، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، سورت، رکوع، سجدہ، التحیات، پھر کھڑا ہو جانا، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، چوتھی میں سورہ فاتحہ، اور آخری رکعت میں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا۔ یہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن قضا نماز میں بہت ساری اس میں ریلیکسیشن ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے 4 رکعتیں ہیں، تو پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، مثلا ظہر کے 4 فرض قضا کر رہے ہیں اور آپ نے لکھا ہوا کہ میں نے 1000 ظہر کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو ظہر کے 4 فرض جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ شروع میں جو سبحانک اللہ ہے وہ چھوڑ دیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ یہاں سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت کو چھوٹی سی پڑھ لیں، ویسے ہی آپ سارے چھوٹی پڑھتے ہوں گے، کولو والا رٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ، یا انا اعطیناک الکوثر، تو جو آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں بس، سورہ فاتحہ، سورت، اور اس کے آگے رکوع میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، لیکن وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ رکوع کے اندر ہی پڑھنی ہے، یہ نہ کہ جاتے آتے میں پوری ہو جائے کہانی، پھر رکوع نہیں ہوگا، یعنی آپ رکوع میں پہنچ جائیں، پھر سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کریں، ربی العظیم کی میم پڑھ لیں، پھر رکوع سے اٹھنا شروع کریں۔ اگر آپ نے آنے جانے میں پورا کر دیا نا تو پھر نماز نہیں ہوگی، یہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو آپ پورا سبحان ربی العظیم، چونکہ ایک ہی دفعہ تو پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنے میں وہ کسی نے کہا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک سبحان ربی العظیم جاتے ہوئے، ایک وہاں ٹھہر کر، اور ایک آتے ہوئے، اور رکوع میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ اس نے 3 دفعہ کا حکم دیا، ایک تو رکوع میں ہو ہی جاتی ہے نا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر پڑھنی یہ ایک ہے، اگر ایک بھی آنے جانے میں لگ گئی تو اس آونے جاونے سے نماز نہیں ہوگی، پھر آونے جاونے ہوگی، بس وہ آتے جاتے رہو۔ تو ایک وہیں پڑھنی ہے رکوع کے اندر پہنچ کر، پھر کھڑا ہو جانا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سجدے میں جائیں گے تو ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، لیکن وہی والا جو میں نے بتایا ہے، سر ماتھا ٹک جائے پڑھنا شروع کرنا ہے، پڑھ لیں تو پھر سر ماتھا اٹھانا شروع کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی ایسے، دوسرے رکعت میں پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی چھوٹی سی سورت، پھر رکوع میں ایک دفعہ تسبیح، سجدے میں ایک دفعہ تسبیح، التحیات عبدہ و رسولہ تک، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ تیسری رکعت میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، سبحان اللہ آرام سے، پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر رکوع میں چلیں گے۔ یہاں بھی وہ مہربانی کرنا، وہ 3 دفعہ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کے برابر نہ بنے، یہاں بھی وہ جو گنجائش نکل رہی ہے وہ اسی حد تک ہے، اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ 3 دفعہ سبحان اللہ آرام سے ادا ہونا چاہیے۔ مثلا یہ ایسے کھڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب رکوع میں جائے، یہ نہ کہ کھڑا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے میں رکوع میں بھی پہنچ چکا ہے، یہ پھر نماز نہیں ہوئی، تو پھر ان کی بھی قضائیں پڑھنا۔ تو اس لیے پھر آسان یہ ہے کہ اس کا اہتمام سے 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر رکوع میں ایک دفعہ تسبیح، پھر سجدے میں بھی ایک دفعہ، چوتھی رکعت میں بھی 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آخر میں جب التحیات میں بیٹھیں گے عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد درود کے 1-2 لفظ پڑھ لیں، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بس، اور آخر میں رب اغفر لی بس، سلام پھیر دیں، آپ کی 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اور وتر کے اندر یہ گنجائش ہے کہ جب دعائے قنوت پڑھنے لگیں تو اس کی جگہ پر آپ 3 دفعہ پڑھ لیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، تو بھی ٹھیک ہے، دعائے قنوت نہ بھی پڑھیں، تو یہ آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور جو ہوتی جائے وہ قضا لکھتے جائیں کہ میری اتنی ادا ہوگی، اتنی ادا ہو گئیں۔ گھر میں جو فرد ہے آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ، آپ باپ ہیں تو کسی بیٹے کو، شوہر ہیں تو بیوی کو، جو زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے اس کو بتا کر رکھیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو یہ میری کاپی ہے، اس پہ میں قضا نمازوں کا حساب لکھ رہا ہوں، ٹوٹل بھی لکھی ہوئی ہیں، جو میں ادا کر رہا ہوں وہ بھی لکھ رہا ہوں، جو میری بچ جائیں ان کا فدیہ دے دینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو وہ 2-3 پڑھ کے چھوڑ دے کہ جی میرا مرنے کے بعد فدیہ دے دینا، اس سے نہیں ادا ہوں گی۔ وہ یہ کہ آدمی پڑھتا رہے، محنت کرتا رہے، لگا رہے، پھر اچانک موت آ گئی، نہیں پڑھ سکا تو انشاءاللہ فدیہ سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
کل عرض کیا تھا قضا نمازوں کے بارے میں، جس کو قضاء عمری کہتے ہیں، اس میں کچھ مسئلے رہ گئے تھے، وہ میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ مسئلے میں نے عرض کیے تھے ان میں ایک یہ اہم مسئلہ رہ گیا تھا کہ جب ہم قضا نماز ادا کرنے لگیں گے، مثلا ایک آدمی نے فجر کی نمازیں کل کی روشنی میں، کل کے سبق کی روشنی میں فجر کی نمازیں لکھ لیں اور اس کی بنی 1000۔ اب 1000 نماز قضا کرنے لگا ہے، نیت کیسے کرے گا؟ نیت ہمیشہ یہی کرے گا پوری 1000 نماز قضا کرنے تک کہ یا اللہ میری فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں میں ان میں سے پہلی قضا کو ادا کرتا ہوں۔ ایک قضا ہو گئی، دوسری پڑھنے لگے گا، پھر بھی یہی نیت کرے گا یا اللہ میری فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں پہلی قضا کو ادا کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کی 5000 4000 جتنے ہزار بھی نمازیں ہیں سب کی ادائیگی تک ایسے ہی کہتا رہے گا۔ یہ ہوگی اس کی نیت کی بات۔ دوسرا اس کی ادائیگی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ظہر کی نماز ظہر کے ساتھ قضا کرو، عصر کی عصر کے ساتھ، مغرب کی مغرب کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا فجر کی 1000 نماز میں قضا کر رہا ہوں تو میں وہ فجر کی جو نماز قضا کر رہا ہوں میں وہ فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتا ہوں، ظہر کے ٹائم بھی، عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہوں، حتیٰ کہ سنت اور فرض کے درمیان بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے میں فجر کی نماز میں آیا، فجر کی 2 سنتیں پڑھی، ابھی جماعت میں دیر ہے، درمیان میں ٹائم مل گیا تو قضا نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ ایسے ظہر کی 4 سنتیں پڑھیں اور 4 فرضوں میں بھی دیر ہے تو قضا نماز درمیان میں پڑھنا شروع کر دوں۔ تو قضا نماز سنت و نفلوں کے درمیان، سنت و نفلوں سے پہلے، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، سوائے یہ کہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے 25 منٹ پہلے جب رہ گئے ہوں ان آخری 25 منٹ میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن کی فرض نماز تو پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان نمازوں کو قضا کرتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ پہلے وہ نمازیں قضا کریں جو چھوٹی ہیں، جیسے فجر ہے، تاکہ یہ زیادہ ادا ہو جائیں۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، پھر آپ اس کے بعد مغرب شروع کر دیں، مغرب کے بعد پھر ظہر عصر عشاء تو برابر ہیں، ساری ظہر پوری کر لیں، ساری عصر پوری کر لیں، ساری عشاء میں وطر نہ پڑھیں، عشاء کے فرض پہلے پورے کریں کیونکہ فرض کا درجہ وطر سے زیادہ ہے۔ پہلے سارے فرض پوری کر لیں، جب آپ کی ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں اب آخر میں وطر پڑھنا شروع کریں۔ یہ اس لیے کیونکہ وطر کا مقام کم ہے، جتنی دیر میں آپ نے وطر پڑھنا ہے اتنی دیر میں آپ مغرب کی قضا پڑھ لیں۔ مغرب کی قضا پڑھیں گے تو فرض ادا ہوا ہے، وطر پڑھیں گے تو واجب ادا ہوئے ہیں، دونوں لازمی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان میں کچھ فرق ہے۔ تو آخر میں پھر وطر پڑھ کر ساری نمازیں ادا کر لیں۔ یہ ہو گیا قضا نمازوں کا۔ ایک یہ کہ آدمی کی روزانہ کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، روٹین میں کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی کی نماز روٹین میں قضا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ جس آدمی کی کوئی نماز اس لیے چھوٹ گئی کہ وہ سویا ہوا تھا یا اس کو یاد نہیں رہی تو آپ نے فرمایا جیسے ہی یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے، وہی اس نماز کا وقت ہے۔ لہذا جیسے ہی صبح فجر کی آنکھ کھلے اور اگرچہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو اپنی نماز پڑھ لیں، اور ایسے ہی کوئی اور نماز چھوٹ گئی، پتہ نہیں چلا، بھول گئے، نیند میں چلی گئی، الارم بھی لگا کر سوئے تو جب جا گئے اسی وقت نماز کو قضا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ جس آدمی کی زندگی کی ساری قضا نمازیں ادا ہو چکی ہیں، مثلا قضا تھیں اور وہ ادا کر چکا ہے، یا اللہ کے فضل سے اس کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہے، اس آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے جب اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس وقت تک وہ اگلی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک پچھلی نہ پڑھ لے۔ اگلی پڑھے گا بھی صحیح تو ادا نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی وجہ سے اور اس کی زندگی میں اور نمازیں قضا نہیں ہیں، ظہر میں وہ سویا ہوا تھا، لمبی آنکھ لگ گئی، اٹھا تو عصر کا ٹائم ہو چکا ہے اور جماعت کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر اس نے آ کر عصر کی پڑھ لی اور ظہر کی پہلے قضا نہیں کی تو اس کی عصر کی بھی نہیں ہوئی، پہلے وہ ظہر کی پڑھے گا، ظہر کی پڑھنے کے بڑا جماعت جاتی ہے جانے دیں، پہلے وہ ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا۔ اسی طرح کوئی اور نماز چھوٹی تو اگلی نماز نہیں پڑھے گا، پہلے پچھلی پڑھے گا۔ ہاں ایک دو چند صورتیں ایسی ہیں جس میں پہلے پچھلی نماز نہ پڑھے، پہلے وقت کی نماز پڑھ لے۔ مثلا ایک آدمی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اب حکم تو یہ ہے نا کہ عصر کی نماز کا ٹائم آنکھ کھلی پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ظہر نہ بھی پڑھے عصر پڑھ سکتا ہے، وہ اس وقت کہ اگر وہ ظہر پڑھتا ہے تو عصر چھوٹتی ہے۔ مثلا سورج غروب ہونے کے قریب آنکھ کھلی اور سمجھتے ہیں کہ اگر ظہر کے 4 سفر پڑھتا ہوں تو عصر جاتی ہے، تو
تو پھر پہلے فرض نماز پڑھے جو اس کا ٹائم ہے اور ظہر کو چھوڑ دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہی، مثلا ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اب اس کو حکم یہ تھا کہ عصر سے پہلے ظہر پڑھتا، لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ظہر قضا کرنی ہے۔ عصر کی جماعت کا جو ٹائم تھا بھاگا بھگایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد یاد آیا میں تو ظہر پڑھنی تھی، اب عصر ہو گئی ہے، اب عصر کو دوبارہ نہ پڑھے۔ یعنی اگر پچھلی نماز بھول جائے تو پھر اگلی نماز پڑھ لی تو ہو گئی، یا پچھلی نماز پڑھتے ہیں تو اگلی نماز جاتی ہے ہاتھ سے تو پھر پچھلی نماز چھوڑ دے اگلی پڑھ لے، یا ایک آدمی کی 6 نمازیں قضا ہو گئیں، کوئی ایسی صورت بن گئی اس کی کہ 6 نمازیں اس کی قضا ہو گئیں، اب 7ویں نماز میں اس کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو اب 7ویں نماز پڑھ لے، پچھلی 6 نہ قضا کرے، یعنی 7ویں پہلے پڑھ کے 6 بعد میں پڑھ لے تو بھی ادا ہو جائیں گی۔ یہ چند ضروری مسئلے تھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔